السلام علیکم. ویلکم ٹو راحیلہ خان آفیشیل رائٹر چینل. جی تو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ناراض بھی ہوں گے کیونکہ کافی دنوں بعد ایپیسوڈ آ رہی ہے. تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ناول تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل، از قلم راحیلہ خان، کس نمبر 57. یارم لالے، مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے یہاں سے لے جائیں. ایسا لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا، دم گھٹ رہا ہے میرا یہاں. وہ یارم شاہ کے سینے سے لگی بیٹھی سسکتی بولی. اس کا دل دماغ عجیب کشمکش میں تھا. جب اپنا عزیز ایسے موقع پر دغا دے جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور حور کا دل مردہ ہوا تھا جسے ارباز شاہ اپنے لمس سے زندگی بھر گیا تھا. ارباز شاہ جیسے اس کے روم روم بس گیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی تک صدمے میں تھا. وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی. اس کی اذیت عجیب سی تھی. ایک چھوڑ کے گیا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور ایک اپنا بنا گیا تھا جسے وہ اپنا لالا سمجھتی تھی. اس کی بکھری سے حالت پر یارم شاہ کی آنکھوں میں نمی تر آئی تھی. وہ حور کی اذیت کا اندازہ لگا سکتا تھا. اسے احساس تھا وہ کیسے پل پل مر کے جی رہی تھی. یارم شاہ تو اپنی نین کے دور جانے کے خیال سے کٹ جایا کرتا تھا، اور پھر حور پر تو قیامت گزر چکی تھی. محبت سے دستبرداری کہاں آسان ہوتی ہے، اس میں مرنا پڑتا ہے، اپنا آپ گنوانا پڑتا ہے، اور پھر اپنے من چاہے شخص کی یاد. یہ یادیں ہی تو مار ڈالتی ہیں. عجیب ہے نا، زندہ بھی رکھتی ہیں اور روز نئی موت بھی دیتی ہیں، جبکہ باقی سب دم سادے اس کمرے میں براجمان اپنی حویلی کی لاڈلی کو دیکھ رہے تھے، جو ارباز شاہ اور یارم شاہ کے سوا کسی سے نہ سنبھلتی تھی. وہ یارم شاہ تھا جو ارباز کے بعد اپنی گڑیا کی ہر خواہش پوری کرتا تھا. اس وقت بھی وہ اپنے لالے کا کاندھا میسر پا کر اپنے دل کی حالت بتا کر ایک بار پھر سے سب کو غم زدہ سی کر گئی تھی. میں اپنی گڑیا کو کل لے جاؤں گا، جہاں تم چاہو گی وہیں جائیں گے. ابھی کچھ مت سوچو میری پیاری بہنا. اگر تمہاری طبیعت مزید خراب ہوئی تو شاہ لالا ہم سب کو مار ڈالے گا. یار کچھ تو ہمارا خیال کرو. تمہیں نہیں پتا کیا کہ تمہارا شوہر کس قدر خطرناک ہے، جبکہ تمہارے معاملے میں تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا. ہم کیا ہیں؟ لہٰذا ہم پر رحم کرو اور اپنی حالت درست کرو، کیونکہ لالے کے آدمی گھر کے باہر الرٹ کھڑے ہیں، اور وہ ہم سب کو کہہ کر گئے ہیں کہ اس کی حور کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو آیا تو اس کی جگہ تم سب کے خون بہاؤں گا. وہ چلے تو گئے ہیں مگر ان کی نظریں ہم سب پر ہیں. یارم شاہ مسکراہٹ دبائے مصنوعی دکھ سے بولتا. حور کو ارباز کے متعلق گویا راز بتانے لگا تھا. ارادہ حور کا دھیان بٹانا تھا، جو کہ واقعی ممکن ہوا تھا کہ حور نے آنسو صاف کر کے حیرت سے اپنے یارم لالے کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، جس میں جھوٹ کی رمق تک حور کو نہ دکھی تھی، جبکہ باقی سب نے میٹھی گوریوں سے یارم شاہ کو سلامی دی تھی جسے وہ اگنور کرتا ہنوز سنجیدہ روپ دھارے ہوئے تھا. وہ ایسے نہیں ہے نا؟ اس نے شہد رنگ آنکھیں پھیلائے گویا تصدیق چاہی. میری پیاری بچی. یارم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اس کے ماں والے روپ پر سب نے مسکراہٹ دبائی. تو نینا نے وارفتگی بھری نظروں سے اپنے یارم شاہ کو دیکھا تھا، جس نے ایک نظر بھی نینا پر نہیں ڈالی تھی، اور نینا شاہ جانتی تھی کہ اس کا وائلڈ مین اس سے خفا تھا، مگر آج کے دن تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے بھی ٹھان لی تھی آج چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے اپنی تعریف کروا کر رہے گی. وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، اور یارم شاہ اپنے چہرے پر نین کی نظریں محسوس کرتا دل ہی دل میں مسرور تھا. وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یارم شاہ نے اس کے سر پر پیار دیتے حور کی تصدیق کی نفی کی. وہ جتنا پرسکون ہے اتنا ہی طوفان ہے، مگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. البتہ تمہیں روتا دیکھ کر وہ ہمیں بڑا کچھ کر دے گا. بڑے ظالم بندے کی بیوی بنی ہو،
اب تم ہی اسے سنبھال سکتی ہو اور ہمیں بچا سکتی ہو۔ یارم نے مزید گہر افشانی کی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، آپ غلط مت بولیں ان کے بارے۔ دفاتن برا محسوس کرتے ہور نے گھور کر کہا۔ اس کے الفاظ میں مان تھا جو کہ سب نے محسوس کیا تھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہور، تمہارے معاملے میں وہ ارباز عالم شاہ کوئی اور بن جاتا ہے۔ یارم نے کہا تو پل میں ہور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہی تو تھا، ارباز عالم شاہ وحشت کا وہ روپ تھا جس کا واسطہ اس کے اس روپ سے پڑتا تھا، اس پر مرنا لازم ہو جاتا تھا، اور ہور اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ مگر ہور کے ساتھ تو شاہ کا رویہ اسپیشل تھا، جو کہ خاصاً خاص ہور کے لیے تھا۔ اس کی ساری باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی، اس کی کچھ دیر پہلے والی بوجھل طبیعت پر سبقت لے گئی تھی۔ میری وفائیں آپ پر قرض رہیں گی، آپ سے دوری کے ہر لمحے کا حساب اب وصل کے لمحات میں بے باک ہوگا۔ آپ ارباز شاہ کے صبر کا اجر ہیں اور آپ میری دعاؤں میں مانگی گئی وہ پہلی اور آخری انسان ہے جس کو میں نے ہر سانس کے ساتھ مانگا ہے۔ میں رب کا جتنا شکر ادا کروں گا، میں جس نے مجھے آپ کی صورت نئی زندگی بخشی، میرے وجود کو رو دی۔ آپ زیست کا حاصل ہیں ہور، اگر آپ کو اپنی دسترس میں نہ لیتا تو میں مر جاتا۔ شاہ کے بارے سوچتے اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ حورین شاہ نے شدت سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے سامنے میرا ذکر تو چھیڑ، چہرے کے رنگ خود بتائیں گے مقام میرا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ہنوز آنکھیں میچے بولی تھی کہ اس کی طبیعت میں بہتری دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ارباز عالم شاہ حور کی دوا تھا۔ اچھی بہنا، مجھے یقین تھا کہ تم ہمیں بچا لو گے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، یارم نے مسکرا کر کہا تو حور نے ہلکا سا گھورا۔ یارم شاہ اس کی سوچوں کا رخ جس انسان کی طرف مڑ گیا تھا، اب مشکل سے حور کا دھیان ہٹنا تھا۔ وہ سب حور کو پیار دیتے کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ عثمان شاہ اور آصف شاہ حور کے پاس ہی تھے کہ ان کا ارادہ آج حور کے پاس رکنے کا تھا۔ نینا جیسے ہی باہر نکلی تھی، نظریں یارم شاہ کی تلاش میں دوڑائی تھی، جو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا تو یک دم سے اس کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑے تھے۔ وہ ابھی تک نکاح کے جوڑے میں تیار یارم شاہ کی جانب سے تعریف کی منتظر تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کا وائلڈ مین اس کو معتبر کرے، اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی کہے، اور یارم کے لبوں سے اپنی تعریف سننا تو نینا شاہ کا سپنا تھا، ایک خوبصورت خواہش تھی، مگر وہ تھا کہ ہر بار ٹال مٹول کر جایا کرتا تھا، اور اس بار تو حد کرتی تھی کہ جب نینا نے آخری بار اسے تعریف کرنے کی خواہش کی تو وہ بڑے دھڑلے سے اسے کہہ چکا تھا، بچے کو خراب مت کرو، نکاح کے بعد بتاؤں گا۔ اور اب جو نکاح ہو گیا تھا تو وہ منظر سے غائب ہوتا پھر رہا تھا۔ نینا غصے اور غم میں ڈولتی اپنی تیاری پر نالا کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کوریڈور میں اس کے پیروں میں پہنی ہوئی پائل کی چھن چھن گونجتی ماحول پر فضو اتاری کر رہی تھی۔ شریف آدمی، تمہاری شرافت بہت جلد ختم کروں گی۔ میری تعریف نہیں کی نا، اب دیکھنا تمہیں بھی میں کسی کو پیارا لگنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کلستی ہوئی جھٹکے سے دروازہ کھولے اندر آئی تھی کہ یک دم سے کمرے میں گپ اندھیرے نے استقبال کیا تھا۔ یارم شاہ تم بہت برے ہو، وہ غم اور رنج میں خود کلامی میں بولتی سوئچ بورڈ کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتی، کوئی بجلی کی تیزی سے اس کے پیچھے آ کر بڑی اچانک سے اس کے گرد باہوں کا حصار باندھ گیا تھا کہ اس اچانک ہوئی کارروائی پر نینا شاہ تو ہڑبڑا سی اٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹ پٹ آئی تھی کہ جبھی مقابل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر پشت سے لگایا تھا۔ تاریکی میں اپنے پیچھے کھڑے شخص کی موجودگی، پشت پر اس کے مضبوط چوڑے سینے کا ہلکا سا بوجھ محسوس کرنے اور ہاتھوں پر اس کی سخت انگلیوں کا لمس محسوس کر کے نینا شاہ کے وجود میں شرارے سے دوڑ اٹھے تھے۔ تیری جرأت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نینا شاہ غصے کی بدولت چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، مقابل شخص نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر جما کر یک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا تھا
کہ نینا شاہ توازن کھوتے اس کے تو مقابل کے مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کر کے نینا کی جان میں جان آئی تھی۔ مقابل کی خوشبو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، یہ تو پھر اندھیرا تھا۔ نینا شاہ، ایک میں ہی تو ہوں جو تمہارے ساتھ سب کچھ کرنے کی جرات رکھتا ہوں، میرے علاوہ کسی پر تمہارا خیال بھی حرام ہے، جبکہ تمہیں چھونا تو دور کی بات ہے۔ یارم شاہ مضبوط ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے کی نگوش چھوتا، گمبھیر لہجے میں بولتا۔ نینا شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، تو نینا کے وجود میں جیسے بجلی سی بھر گئی تھی۔ یہ سب کیوں؟ مان اپنی آنکھوں پر پٹی محسوس کر کے نینا الجھن زدہ بولی۔ خاموش رہو اگر چاہتی ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے، یارم سنجیدگی سے کہہ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھے بازو کے حلقے میں لیے بولا تھا۔ تو نینا شاہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ مطلب تم مجھے سرپرائز دے رہے ہو؟ نینا کی چہکتی آواز نکلی۔ ارادہ تو یہی ہے، اگر تم سکون سے میرے ساتھ چلو تو، ورنہ میں پہلے ہی صبر کھو رہا ہوں تمہاری جانب سے۔ وہ دروازے سے چھن کر آتی مدھم روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر جذبات سے بوجھل آواز میں بولا تھا، جو کہ نینا کے سر پر سے گزرا۔ جب بھی بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے یارم نے اسے اٹھا کر باہوں میں بھرا تھا۔ یارم مجھے ادھر ہی دو سرپرائز، میں کہیں نہیں جا رہی۔ تو نینا متحیر زدہ کمزور سے آواز میں بولی کہ صبح کی تھکن سے وہ چور تھی اور اب اس میں ہمت نہ تھی کہیں جانے کی۔ نینا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ یقین کرو میرا دل مجھے بہت اکسا رہا ہے، تمہاری کمزور سے مزاحمت تمہارے حق میں بری ثابت ہوگی، پھر شکایت تمہیں ہی ہوگی، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چلو جہاں لے جا رہا ہوں، یہاں میرا ضبط مت چٹکاؤ۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارے جس انداز اور لہجے میں بولا تھا کہ نینا کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا، تو وجود میں گویا تتلیاں سی اڑنے لگی تھیں۔ مان یارم اسے باہوں میں اٹھائے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یارم اسے لیے باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کے قریب آیا تھا۔ گارڈ جو پہلے ہی الرٹ کھڑا تھا، انہیں آتا دیکھ وہ پھرتی سے فرنٹ ڈور کھول چکا تھا۔ یارم نے احتیاط سے اپنی لیڈی کو گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ یارم نے گہری نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی تھی جو آج یارم شاہ کے دل کے تار بری طرح متاثر کر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں پر پٹی نہ باندھتا، گو کہ اگر اسے نینا کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے بہکنے کا یقین نہ ہوتا، وہ جانتا تھا وہ بہکے گا، اور یہ احساسات وہ وہاں محسوس کرنا چاہتا تھا جہاں اس کے اور نینا کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ نینا کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں اس کی تعریف سے جو روشنی پھوٹنی تھی، وہ روشنی دیکھنے کے لیے یارم شاہ بے تاب تھا۔ یارم نے گہرا سانس بھر کر گاڑی سٹارٹ کرتے ڈرائیو وے پر ڈالی تھی۔ اس دوران نینا بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ نین، مجھے آج خود سے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد یارم کی آواز ابھری، کیوں؟ تو نینا، جو سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے ہوئے تھی، یکدم سیدھی ہوئی۔ کیونکہ آج میرے پاس پرمٹ ہے اور میں کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں، وہ بھرپور سنجیدگی سے بول کر نینا کو لرزا گیا تھا۔ نینا کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ یارم مان شرم اور خفگی کی ملی جلی کیفیت میں پنپتے سرگوشی میں اس کا نام نکلا تھا۔ سچ کہتے ہیں عورت شریف سے شریف آدمی کو بہکانے کا ہنر رکھتی ہے۔ وہ نظریں ونڈ سکرین پر مرکوز کیے بولا، شریف نہیں ہو تم؟ نینا کی لرزتی آواز گونجی تو یارم کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھائی تھی۔ ابھی تم مجھے شریف ہی کہو، کچھ دیر بعد یہی بولو گی تو شاید میں ایگری کر جاؤں۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر اس کے سر پر لب رکھتا بولا، تم میری تعریف کرنے لے جا رہے ہو یا ڈرانے؟ نینا چٹک کر بولی، ہاں ہاں۔ بے ساختہ گاڑی میں یارم کا کہکا گونجا تھا، تو نینا نے اس کا بازو ٹٹول کر وہاں ننھا منا سا مکہ جڑا۔ دیکھتے ہیں تم کتنی تعریف برداشت کر سکتی ہو، زوجہ۔ یارم آنکھوں میں شرارت لیے معنی خیزی سے بولا، اگر نینا
کی آنکھوں پر پٹی نہ ہوتی تو وہ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت سے اس کے من کا حال جان لیتی۔ میں برداشت کر لوں گی، آپ بس دل کھول کر میری تعریف کرنا۔ نینا اس کے بازو پر چٹکی کاٹتی منہ بسور کر بولی تو یارم شاہ نے بے ساختہ امڑانے والے کہکے کو دبانے کے لیے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اپنی نین کے من کی مراد پوری کرنے کے لیے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ تیز رفتار گاڑی ہوا کو چیرتی بلیک اور یلو کمبینیشن کے بڑے سے گیٹ کے سامنے آن رکی تھی کہ کچھ ہی سیکنڈ میں گیٹ پر تعینات واچ مین نے پھرتی سے گیٹ کھولا تھا اور بلیک فارچونر گیٹ پار کرتی اندرونی احاطے میں داخل ہوئی۔ وسیع روش پر تیرتی کچھ فاصلے پر جا کر رکی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے پرسنل فارم ہاؤس آیا تھا۔ یہ فارم ہاؤس اس نے اسپیشل اپنی نین کے لیے بنوایا تھا، جس کا نہ صرف نقشہ بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز غرض کے فارم ہاؤس میں لگے پودے تک بیرون ملک سے منگوائے گئے تھے۔ یارم ہم کہاں ہیں؟ گاڑی رکتے دیکھ نینا شاہ مدھم آواز میں بولی۔ میری دنیا میں۔ سید یارم شاہ اس کے چہرے کو دیکھتا گمبھیر آواز میں بولتا۔ گاڑی سے اترا تھا اور دوسری جانب آ کر دروازہ کھول کر نین کو سہارا دیے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ آنکھوں پر پٹی ہونے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی، مگر یارم کے انداز آج اسے دہلا رہے تھے اور دھڑکنوں کا رقص موج پکڑے ہوئے تھا۔ میں پٹی ہٹا دوں؟ وہ اس سیاہ پٹی کو چھوتی بولی۔ وہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھی کہ یارم اسے کہاں لے آیا تھا، مگر دوسری جانب سے جواب نداری تھا۔ یارم میں تم سے ہوں۔ نینا ہلکا سا پیچھے گھوم کر بولی کہ شاید وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، مگر اس بار بھی بدلے میں خاموشی سنائی دی تھی۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہی ہوں، میں یہ پٹی ہٹا رہی ہوں اب۔ نینا اب کی اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ جواب نہ پا کر نینا نے ادھم مچاتے بےتاب دل کی خواہش پر فوراً سے ہاتھ پیچھے لے جا کر پٹی کھولی تھی۔ مان آنکھوں کو آزادی ملتے تیز روشنی کے باعث اس نے آنکھیں شدت سے میچی تھیں اور دونوں ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھے تھے دفعتاً۔ کچھ پل بعد اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے ہاتھ ہٹا کر آنکھیں کھولی تھیں تو سامنے ہی سفید رنگ کا محل، جو کہ مختلف برقی کمکموں سے سجا اپنے حسن پر ناز کرتا سینہ تان کر کھڑا بے پناہ حسین لگ رہا تھا۔ تو بے ساختہ نینا کی خوبصورت آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ تبھی اس نے نظریں دائیں بائیں گھمائیں تو روش کے ارد گرد وسیع ریز گراس کے میدان تھے، جن کے وسط میں خوبصورت ٹائلوں سے سجی یہ روش تھی اور اس کے ارد گرد لگے بے حد خوبصورت پھول اور پودے تھے، جن کو مصنوعی کمکموں سے سجایا گیا تھا، جن کی روشنی روش پر پڑتی نہایت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ نینا مسمرائز سے خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے یارم شاہ کو مڑ کر دیکھا تھا، جو کہیں نہ تھا، تو وہ ان رنگوں میں کھوئی یہ خوبصورت ماحول دیکھتی دھیرے دھیرے سے آگے بڑھتی کہ جب آسمان پر چھائے بادل گرجے تھے، ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا چلی تھی اور عین موقع پر اس کے کانوں میں میوزک کی آواز پڑی تھی۔ کتنا پیارا پیارا ہے سما، ہو گئے دیوانے ہم یہاں۔ تو نینا شاہ اس میوزک کے تعاقب میں دونوں ہاتھوں میں اپنا شرارہ تھامے تیز تیز چلتی اس محل نما عمارت کی جانب بڑھی تھی۔ سفید شارٹ شرٹ، شرارے میں وہ وائٹ گولڈ کی جیولری، زیب تن کے لبوں پر لگی لپسٹک جو کہ پھیکی پڑ چکی تھی مگر پھر بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دو آتشا حسن آج یارم شاہ کے دل پر گہرے وار کر گیا تھا۔ وہ بھاگنے جیسے انداز میں اندرونی عمارت میں آئی تھی۔ حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی کی چمک ابھری تھی، جو کہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے یارم شاہ کو دیوانہ کر گئی تھی، جبکہ نینا تو اس حسین منظر میں کھو گئی تھی۔ یارم شاہ نے فارم ہاؤس کو سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا،
جبکہ سیٹنگ ایریا کے وسط میں بڑا فانوس لگا تھا جس سے وائٹ روشنی پھوٹ کر حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے ہی سیڑھیاں تھیں جن پر سرخ کارپٹ بچھی تھی، اور یہ سیڑھیاں اوپر جا کر دائیں بائیں میں تقسیم ہوتی راہداری میں بٹ رہی تھیں، جبکہ سیٹنگ ایریا کے دائیں جانب خوبصورت امریکن طرز کا کچن بنا تھا، جہاں ٹیبل پر انواع قسم کے کھانے چنے تھے، جبکہ بائیں جانب ایک کھلی سی راہداری تھی، اور اس راہداری کے آگے چھوٹا سا ہال بنا تھا جہاں پھولوں سے سجا جھولا رکھا تھا، جس کے ارد گرد سفید پردے لٹک رہے تھے جو کہ ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ نینا شاہ بنا پلک جھپکائے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا پیارا ہے سما، ہو گئے دیوانے ہم یہاں۔ یارم شاہ اس کے حسین چہرے پر نگاہیں جمائے 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر بڑی اچانک سے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر کر کان کی جانب جھکا تھا کہ نینا شاہ اس کے قریب آنے پر یکدم سے سانس روک گئی۔ آفیشلی ویلکم ٹو مائی لائف مائی ہارٹ منسٹر، یارم شاہ نے گمبھیر سرگوشی نما بول کر اس کے کان کے لوب کو لبوں میں دبایا۔ اس کے پہلو سے لپٹے بازو کی گرفت محسوس کی تھی کہ یارم کے لبوں کے نرم گرم لمس پر اس کی رکی سانسوں کی روانگی بڑھی تھی، تو وجود میں میٹھا سا سرور دوڑ گیا تھا۔ دل کی اب یہی ہے آرزو، مل جائے زمیں سے آسماں، میری ملکیت، میں نے بہت بے صبری سے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی میں نے گنتے گزاری ہے کہ کب میری نین کے ساتھ میرا نام جڑے گا، کب نین میرے نام سے جانی جائے گی، کب میں نین پر حق رکھوں گا، اور کب میں اپنی نین کی تعریف کروں گا، اور کب میں اپنی نین کو حق سے چھو سکوں گا۔ یارم شاہ اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائے دل کی حالت بتاتے جھک کر اس کے شانے پر بوسہ دیا تھا کہ نینا شاہ اس کی شدت و جنون پر لرز اٹھی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنے پیٹ پر جمے یارم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تھے، جس میں سانسیں تیز تھیں اور دھڑکنوں کی باز گشت عروج پر تھی۔ نینا شاہ، تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جس نے سید یارم شاہ کے دل پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں وہ یارم ہوں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہوں، مگر تم وہ ہو جس نے میرے دل پر تسلط جمایا ہے۔ تم نے میرا دل ہیک کر لیا ہے لیڈی، کیونکہ اب یہ میرے بس میں نہیں بلکہ تمہارے بس میں ہے۔ اسے جیسے چاہے استعمال کرو، بس مجھ سے دور جانے کا کبھی مت سوچنا۔ تمہارا یارم شاہ تم سمیت اس دنیا کو آگ لگا کر خود دفن ہو جائے گا، مگر تم سے پل بھر کی جدائی بھی برداشت نہ ہوگی۔ تم ہمیشہ میرے نام کے ساتھ سانسیں بھرو گی اور ختم بھی اسی نام پر کرو گی۔ وہ اس کے پہلو پر حصار سخت کرتا، اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر لبوں سے چھوتا نینا شاہ کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ سانسیں روکے اس کے سحر میں جکڑ سی گئی تھی۔ نین، تم میری دنیا ہو، یارم شاہ تمہارے بغیر ادھورا ہے، اور تم سے جڑ کر مکمل۔ مان اس نے اس کی اشارت پر تشنّا لب رکھے تھے کہ نینا اس کی تڑپ کی حدت مزید برداشت نہ کر پاتے گہرے گہرے سانس بھرتے جھٹکے سے اس کے اعصار سے نکلی تھی اور حال کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو اپنا وجود جیسے بھٹی میں جھلستا محسوس ہوا تھا۔ کتنا پیارا پیارا ہے سما، ہو گئے دیوانے ہم یہاں۔ دل کی اب یہی ہے آرزو، مل جائے زمیں سے آسماں۔ تو یارم شاہ نے گہری آنچ دیتی نظروں سے نین کو دیکھا تھا، جو اب ان پرتوں کے بیچ میں بھاگتی ہوئی جھولے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ نین کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھ کر وہ اس کے پیچھے بڑھا تھا کہ یارم کو آتا دیکھ نین جلدی سے جھولے سے اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کھلی شرمگین مسکراہٹ اور چہرے پر بکھری لالی یارم شاہ کا رہا سہا سکون بھی غارت کر گئی تھی۔ یہاں آؤ نین، تبھی کچھ فاصلے پر رک کر اس نے باہیں کھولی تھیں اور نین کو ان میں سمانے کو کہا تھا، پر یارم کی آنکھوں سے چھلکتے تقاضوں پر منہ نچلا لب
दांतों तले दबाए नफ़ी कर गई, मुझे कुछ हो जाएगा नैन। यारम की आवाज़ में जुनून की शिद्दत से हल्का सा दर्द था, बेबसी थी और नैना को छूने की तड़प थी कि नैन इस आवाज़ पर जी जान से कांप उठी थी और दीवानगी के आलम में वो भाग कर यारम के सीने में आन समाई थी। तो यारम शाह ने शिद्दत से नैन को खुद में भेज कर एक हाथ से उसका मैसी चूड़ा खोल कर बालों में चेहरा छुपाया था। यारम का एक हाथ इसकी पुश्त सहला रहा था और दूसरा हाथ इसके बालों की जड़ों में सरायत करता नैना शाह को मदहोश सा कर गया था। आग की तेरी बाहों में भी जाने क्यों सा लगता है मन। यारम शाह की तेज़ धड़कनें अपनी धड़कनों से जुड़ी महसूस करके नैना शाह गहरे गहरे सांस भरती इसकी पुश्त से शर्ट हाथों में दबा कर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए कँपाने लगी थी। कोई तो बता दे मुझे, इश्क है या मेरा पागलपन। तभी आरम शाह ने इसके बालों को नरमी से मुट्ठी में भरकर एक झटके से चेहरा अपने रूबरू किया था और निगाहें इसके शंगरफी लबों पर जमाई थीं। कि नैना ने लरसती पलकों की बाढ़ उठाकर इसे देखा था, मगर यारम शाह की नज़रों का जाविया समझकर इसकी आंखें फैली थीं। इससे पहले कि वो कुछ करती, यारम शाह इस्तेकाक से इसके लबों पर झुका था, तो अपने लबों पर यारम शाह के लबों का सरसराता दहकता लम्स महसूस करके इसके वजूद में गोया आग सी भर गई थी। तो चेहरा भाप छोड़ने लगा था। नैना ने ज़ोर से आंखें मीची हुई थी और यारम शाह की शर्ट कंधों से मुट्ठियों में जकड़ी थी, जबकि यारम शाह जिसने कितना अरसा इस पल का इंतज़ार किया था कि उनको छूते ही वो दुनिया जहाँ से बेखबर इसके लबों का चाशनी जाम पीता लम्हा ब लम्हा बहकता जा रहा था। इसके जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। वो एक हाथ इसके बालों में उलझा कर दूसरे से उसकी कमर पर दबाव बढ़ाकर खुद में भेजे उसकी सांसों पर दस्तरस जमाए इस सुरूर में डूबता जा रहा था। उसका नशा सर चढ़कर बोल रहा था। यारम शाह की गिरफ्त मजबूत तर होते देखकर नैना की आंखों में नमी तर आई थी। मान सांसों की तड़प में इसने यारम शाह की शर्ट को ज़ोर से झटका दिया था। उसे लगा था वो कुछ देर और इसकी सांसें पीता रहा तो वो मर जाएगी। आंसू लुढ़क कर गालों पर बह निकले थे कि जभी नमी महसूस करके यारम शाह ने इसके लबों को आज़ादी बख्श कर इसे थोड़ा सा पीछे किए चेहरा गर्दन में छुपाया था, तो यारम शाह की बेताबियों और गुस्ताखियों पर उसका नन्हा सा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्ज उठा था कि तभी उसकी बढ़ती जसारतों से वो हिम्मत मुजतमा कर के झटके से इसकी बाहों से निकलती भाग कर सामने बने छोटे से सेहन में आई थी कि जब भी बारिश टूट कर बरसने लगी थी, जो कि नैना के वजूद पर पड़ती इसके पूरे वजूद की शिद्दत कम करने लगी। तो दूसरी तरफ ये बारिश मुकाबल के जज्बात में तगयानी बर्पा कर गई थी। मौसम ने वो छेड़ी दास्तान, हो गए दीवाने हम यहाँ। यारम शाह ने अंगूठे से अपने निचले लब का कोना साफ किए संजीदगी से इसे देखा था, जो इसकी जानी पुश्त की बारिश में भीगती बिखरा तनफ़ुस हमवार कर रही थी। इस पर आज तदराक हुआ था कि यारम शाह उसके लिए किस कदर दीवाना था। दिल की अब यही है आरज़ू, मिल जाए ज़मीं से आसमां, कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए दीवाने हम यहाँ। बारिश में भीगने से नैना शाह की रेशमी एम्ब्रॉयडरी की सफ़ेद शर्ट भीग कर इसके वजूद से चिपकी इसका सांचे में ढला वजूद वाज़िया कर रही थी। यारम शाह को आज खुद पर तमाम अख्तियारात ख़त्म होते महसूस हो रहे थे। उसकी नैन उसकी तमाम हसासियात सुन कर गई थी। जब भी वो गर्दन में पहनी शाल झूले पर रखता उसके पीछे आया था, जहाँ वो रेलिंग थामे खड़ी अभी तक अपनी धड़कनें शुमार कर रही थी।
کچھ لمحوں میں یارم بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کے لرزتے بدن کو دیکھتا، اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ کپکپاہٹ اس کی غربت کے باعث تھی۔ اتنے عرصے سے وہ نینا کے ساتھ ایک دوست کی حیثیت سے رہ رہا تھا اور آج اس کا شوہر تھا، اور یارم کو شوہر والے روپ میں دیکھ کر نینا کی برداشت ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نین، مت بھاگو تو، 16 سال 6 مہینے 22 دن دور رہا ہوں، یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ یارم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے گمبھیر آواز میں بہت کچھ جتایا تھا کہ نینا نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے بہکتے جا رہے تھے۔ جب یارم نے ہاتھ بڑھا کر نینا کو کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا تھا کہ وہ کٹے ڈالے کی طرح اس کے سینے سے ٹکرائی تھی، تو یارم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے تو اس کے لمس پر نینا شاہ سکون سے آنکھیں بند اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ٹوٹ کے بکھر جانے دے، سانسوں میں اتر جانے دے، روکنا مجھے پیار میں حد سے گزر جانے دے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے جو ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ مان کچھ دیر بعد اپنی نین کو محسوس کر لینے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا اور بڑی اچانک سے نین کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یارم اس کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر نینا اسرار سیمگی سے بولی تو یارم نے بنا کوئی جواب اس کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ یارم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس حسین مرد کو اپنے پیروں میں جھکا دیکھ کر نینا کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں، جبکہ اس نے استحقاق بھری نظروں سے اس کا بھیگا سراپا دیکھ کر اپنی قمیض کی پاکٹ سے ایک خوبصورت کیس نکالا تھا۔ نینا نے حیرانگی سے اس کی کارروائی دیکھی تھی۔ یارم شاہ نے اس کیس کو کھول کر وائٹ گولڈ کی ایک خوبصورت فائل نکالی تھی اور بڑی احتیاط سے اس کے پیروں کی زینت بنانے لگا تھا۔ نینا شاہ کو وہ فائل بے حد پسند آئی تھی۔ وہ بکھری سانسوں اور ڈولتے دل سے اس خوبصورت مغرور شخص کو دیکھ رہی تھی جو نہایت نرمی سے اس کے پاؤں میں فائل پہنا کر اب ہک بند کر رہا تھا۔ بارش دونوں کو متواتر بھگاتی جا رہی تھی اور وہ ایک دوسرے میں گم پیار کی بارش میں بھیگتے جا رہے تھے۔ نینا جو اپنے یارم میں کھوئی ہوئی تھی کہ جبھی اپنے پیر پر مقابل کے سلگتے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں میچ کر پیر واپس کھینچنا چاہا تھا، پر یارم شاہ اس کی مزاحمت روک کر شرارہ تھوڑا سا اوپر کیے اس کی سفید پنڈلی کو لبوں سے چھونے لگا تھا کہ اس کی گستاخی پر نینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مدہوشی وہ چھائی میری جاں، ہو گئے دیوانے ہم یہاں، کتنا پیارا پیارا ہے سما، ہو گئے دیوانے ہم یہاں۔ یارم پلیز۔ جب اس کی ملطشی آواز گونجی تھی تو یارم شاہ گہرا سانس بھر کر زمین سے اٹھا تھا اور اتنی ہی اچانک سے اسے گود میں اٹھا لیا تھا تو نینا بنا کچھ بولے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر چہرہ سینے میں چھپا گئی تھی۔ تو نینا کو اس طرح خود میں چھپتے دیکھ کر یارم شاہ مسکراہٹ دبائے اندر بڑھا تھا۔ وہ اسے اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا تھا اور احتیاط سے ایک کرسی پر بٹھایا تھا۔ دونوں اس وقت پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ نینا تو مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کے شرمائے لجائے روپ کو دیکھ کر وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ تو نینا نے گھور کر اس کو دیکھا تھا جو لا علمی کا مظاہرہ کرتا، شانے اچکائے آج اس کی جان لینے کی طرفر تھا۔ جب یارم شاہ اس کی گھوریوں کو اگنور کرتا واپس مڑا تھا اور اپنی شال لیے اس کے پاس آیا تھا جو کب سے کپکپا رہی تھی، کچھ بارش کی وجہ سے تو کچھ اس کی گستاخیوں کے پیش نظر، یارم نے وہ شال اس کے گرد اچھی طرح پھیلائی تھی۔
جس سے نینا پوری طرح شال میں چھپ گئی تھی، تو نینا نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ بھیگے سراپے میں تو مجھے ٹکمکا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکا، آنکھوں میں جھانک کر جواباً بولا تو بڑی اچانک سے نینا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر زور سے کاٹا تھا کہ یارم پہلے تو اس کے ریاکشن پر حیران ہوا، پھر مطلب سمجھ کر کھل کر مسکرایا۔ مجھے تو ایسی ہی تعریف آتی ہے، تم نے خود کہا تھا دل کھول کر کرنا، اور میں دل کھول کر ہی کر رہا۔ اس سے پہلے یارم جملہ مکمل کرتا دفعتاً نینا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم بہت برے ہو، وہ گھور کر بولی۔ یہ کہہ کر تم بچ نہیں سکتی، اب ارادے میرے اور بھی خطرناک ہو چکے ہیں۔ بھرمل وہ سیاہ سرد نظروں سے اس کے منموہنے چہرے کو دیکھتا، دھیرے سے اس کا گال چھو کر بولا تو نین نے منہ بسورا۔ نین تم آج جان لیوا لگ رہی ہو، اور یہ ادائیں دکھا کر تم خود کو اور مشکل میں ڈال رہی ہو۔ وہ اس سے دور ہوتا بائیں طرف اس کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ کھانا کھاؤ۔ اس کو ہاتھ شال میں چھپائے دیکھ کر وہ تحکمانہ گویا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا، نینا نے ناراضگی کا اظہار کرتے نفی کی تھی، جبکہ دل تو اس کا بہت تھا کھانے کے۔ تمام چیزیں اس کی پسند کی تھی، جنہیں دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں کھا لیتا ہوں، وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جس انداز میں بولا تھا، نینا کا وجود گویا زلزلوں کی ضد میں آتا محسوس ہوا تھا۔ ابھی تو وہ اس کی منمانیاں جھیل آئی تھی، کیا پھر سے؟ نینا کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ڈیش جبھی وہ اس کی گستاخیوں اور جملوں پر آگ بگل ہوتی نسبتاً چلا اٹھی تھی۔ لو یو ٹو، تو یارم شاہ ڈیش کا مطلب اپنی جانب سے اخذ کرتا بولا تھا کہ نینا نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ دفعتاً یارم نے اسے وارننگ دیتی نظروں سے کھانے کی جانب اشارہ کیا تھا، تو نینا اس کے ارادوں سے گھبرا کر اپنی پسند کی چیزیں دیکھ کر کھانے پر جھک گئی، جبکہ یارم شاہ پیاسی گہری نظروں سے بیوی کو دیکھ رہا تھا کہ کل صبح ہی وہ ٹریننگ پر جا رہا تھا۔ اور پھر نہ جانے یہ 8 مہینے وہ اپنی نین کے بغیر کیسے گزارنے والا تھا، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ مان یارم نے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی اور سگریٹ پیتا نینا شاہ کو دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد سے انجان مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دھوئیں کی اسمیل محسوس کر کے نینا نے اس کی طرف دیکھا۔ تم سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ نینا نے خاصے رعب سے سوال داغا۔ اچھا سوال ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں سگریٹ کیوں پی رہا ہوں، جبکہ اس کے بدلے تو میرے پاس تم ہو۔ یارم تم پر زور دیتا سگریٹ فرش پر پھینک کر بوٹ سے مسلتا اس کی طرف بڑھا، تو نینا اتنی ہی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ نینا کو جاتے دیکھ یارم کے قدموں میں بھی تیزی آئی تھی، جبھی ایک ہی جست میں وہ اسے پکڑے پاس ہی پلر سے لگا کر اس کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ یارم نے اس کی کلائیاں سر سے اوپر پن کرتے چہرہ نینا کے چہرے کے قریب کیا تھا، جو کہ پھیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جس کے تیور یہاں جھلک تھے، یارم کی تقاضوں سے بھرپور نگاہیں اپنے لبوں پر دیکھ کر نینا نے حلق تر کیا تھا۔ تم نے میری تعریف نہیں کی اور یہ چھچورا پن کر رہے ہو، نینا یکدم خفگی سے بولی، تو یارم کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اس نے سیاہ گہری آنکھوں سے رقبے میں بسی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی ٹکر کی تھی۔ تمہیں تعریف کروانی ہے؟ مان یارم اس کے گال پر دھیرے سے لب رکھتا مشفقانہ مزاج سے گویا ہوا۔ تو نینا نے زور و شور سے سر ہلایا۔ آؤ، جبھی یارم اسے باہوں کے حصار میں لیے حال میں پڑے صوفوں کی جانب آیا تھا اور صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنی تھائی پر بٹھایا تھا کہ نینا ہڑبڑا اٹھی تھی۔
اس سے پہلے وہ اٹھتی، یارم اس کی کمر میں بازو کی گرفت مضبوط کرتے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بھیگے بالوں کو شانے سے ہٹانے لگا تھا۔ نین، جب مجھ پر یہ ادراک ہوا کہ یہ روشن آنکھوں والی لڑکی میری ہے تو میرے دل میں خوشی کے ساتھ استحقاق جاگ اٹھا تھا۔ میرے دل کو ہر اس پل تقویت ملتی جب میں نے تمہیں اپنے لیے سوچا، اور پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل وہ مدھم ساحرانہ مزاج جس سے گویا نینا پر فضول اتاری کر گیا تھا کہ پھر کچھ توقف لے کر اس کا نرم گداز ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا تو نینا اس کی خاموشی کے بعد آگے بولنے کا شدت سے انتظار کرتی، سوالیہ نگاہوں سے اپنے وائلڈ مین کو دیکھ رہی تھی جس کے تیکھے نقوش کشش سے بھرپور نہایت خوبصورت ہے، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ میرا دل تمہارا سیر ہوتا چلا گیا، اور یارم شاہ، ہزاروں دلوں پر راج کرنے والا اس شرارتی لڑکی پہ دل گنوا بیٹھا، اور تب میں نے جانا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ یارم شاہ نے نہایت دل فریب انداز میں آج پہلی بار اقرار کر کے نینا شاہ کی سانسوں کو ڈگمگانے پر مجبور کر دیا تھا کہ نینا شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے باعث نمی در آئی تھی۔ اتنے عرصے میں اس شخص نے آج بالآخر اقرار کر ہی لیا تھا، اور نینا شاہ جانتی تھی کہ وہ اسے اپنی محرم بنا کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور پھر آج کا دن تو دونوں کی زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ یارم شاہ نے اپنے دل کے مقام پر رکھے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا تھا اور ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر آنکھیں موندی تو نینا نے بھی سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ اس کا پور سماعت بنا ہوا تھا۔ میں نے اس وقت سے تمہیں چاہا ہے جب محبت کا مجھے پتہ بھی نہ تھا۔ تمہاری کھلکھلاہٹ مجھے تمہارا گرویدہ کرتی چلی گئی، تمہاری آنکھیں مجھے اپنی جانب کھینچتی چلی گئیں، تمہاری شرارتیں میری راتوں کی نیند چھیننے لگیں، اور نتیجتاً یارم شاہ کو تم بری طرح ڈسٹرب کر کے میرے دل میں اپنا گھر بنا کر مجھے اپنا غلام بنا گئے۔ وہ گمبھیر تن کہہ کر دور ہوا اور اس کے منموہنی چہرے کو دیکھا تھا، جبکہ نینا کے چہرے پر نہایت خوبصورت مسکراہٹ مچلی تھی۔ وہ اسے گزرے عرصے میں خود پر بیتی سناتا نینا شاہ کو موت پر کرتا چلا گیا۔ میری محبتوں کی اکلوتی وارث ہو تم، میری شہزادی، میری زندگی، میری شرارتی سی جان ہو جو یارم شاہ کے دل کو دھڑکاتی ہے، مجھے جینے کی وجہ دیتی ہے۔ یارم نے ہولے سے اس کے نچلے لب کو چھوا تاکہ نینا اس لمس کو محسوس کرتے یارم کی کالر پر گرفت مضبوط کر گئی۔ تمہاری محبت وہ حسین مہی ہے جسے خاص میرے دل پر اتارا گیا ہے، جس کا اکلوتا وارث میں ہوں۔ یارم نے اس کے بال پیشانی سے ہٹاتے خوبصورت الفاظ میں نینا شاہ کو باور کروایا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ نینا، تمہیں دیکھ کر جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں کو راحت ملتی ہے اور دل کو تقویت پہنچتی ہے۔ تمہارا حسن یارم شاہ کو تمہارا اسیر کر گیا ہے۔ نینا، میں نے حسن کی انتہا دیکھی ہے تو وہ میرے سامنے بیٹھی یہ لڑکی ہے جس کی چمکتی آنکھیں گہری رات میں چمکتے ستاروں کی مانند خوبصورت ہے، جس کی مسکراہٹ کھلتے گلاب کی مانند ہے، جس کے نقوش آنکھوں کو ساخت کر دینے والے اور جس کی ادائیں قاتلانہ ہیں۔ تم بنا داغ کے میرا چاند ہو جسے میں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ انگوٹھے کے پور سے اس کا رخسار سہلاتا گہرے بھاری مدہوش لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تو نینا نے خود پر ناز کرتے اس کے گرد باہوں کا ہار بنایا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی گود میں اس کے انتہائی قریب ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے چہروں پر گرم سانسیں محسوس کر رہے تھے اور دونوں کی دھڑکنوں میں ادم برپا تھا۔ کس کرو مجھے، جب یارم نے اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے اس سے فرمائش کی تھی۔ میں نہیں کرتی، نینا نے مسکرا کر نفی کی۔ اس کا ارادہ یارم شاہ کو تنگ کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یارم کے سینے پر سر ٹکاتی، بڑی اچانک سے یارم شاہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر
جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب ترین کیا، اس کے لبوں پر جھکا۔ کہ اس اچانک کارروائی پر نینا کی آواز ساکت ہوئے تھے۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، نہ جانے کتنی دیر خود کو سیراب کرتا رہا تھا، اور پھر وہ اس کے چہرے کے نقوش دیوانہ وار چھوتا، اس کی تھوڑی سی گردن پر جا بجا سلگتے لبوں کا جان لیوا لمس بکھیرتا نینا کو سٹپٹا گیا تھا کہ اس کی بے تحاشا بکھری سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھیں۔ وائلڈ مین جبھی اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا بے باک لمس اور بیئرڈ کے ساتھ دانتوں کی چبھن محسوس کر کے وہ پھولی سانسوں کے مابین اسے پسندیدہ لقب سے نوازتی یارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا زوجا، میری بات مانا کرو، فائدے میں رہو گی، پر تم نہیں مانتی۔ تو اب میں تمہارے لیے وبال جان بنوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بھاری جذبات سے بوجھل آواز میں بول کر اس کے دل کے مقام پر جھکتا وہاں لب رکھ گیا، تو اس کی اس گستاخی پر نینا اس کے حساب میں جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کو وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ جبکہ یارم شاہ اس کے وجود کی رہنائیوں کو بے باک کی اور حق و ملکیت سے چھوتا نینا کو سرخ انگارہ کر گیا تھا کہ نینا اس کی منمانیوں پر ہڑبڑائی، گھبرائی، لجائی ہوئی سی بے حس و حرکت اس کے گستاخیوں پر شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ گھر چلیں پلیز۔ ایک بار پھر سے اسے اپنی سانسوں پر دست رس جماتا دیکھ کر وہ ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتی مدھم بھیگی آواز میں بولی۔ یارم کا جنونی روپ نینا شاہ کو دہلا گیا تھا۔ وہ ابھی اس شخص کی مزید منمانیاں برداشت کرنے کی سخت نہ رکھتی تھی۔ تو یارم نے مسکرا کر اس کا سر اپنے شانے سے لگا کر بالوں پر لب رکھے تھے۔ وہ اس سے باز پرس کرنا چاہتا تھا کہ کیسے وہ چھت پر گئی، اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یارم شاہ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا، مگر وہ چند بے باکیوں اور گستاخیوں سے اپنی شیرنی کو ہی نہیں بنا چکا تھا کہ وہ مسلسل اس کے وجود سے لگی لرز رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تیزی اور دھڑکنوں کی دھک دھک وہ بخوبی سن رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ جبھی یارم نے اس کے بال سہلاتے نہایت پیار سے پوچھا تھا تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو، شادی سے پہلے کچھ نہیں کروں گا۔ جبھی بڑی اچانک سے وہ اسے باہوں میں اٹھائے کھڑا ہو کے بولا تھا تو نینا نے گویا سکھ کا سانس بھرا تھا۔ وہ اسے لیے باہر کی طرف بڑھا تھا کہ ایک بار پھر سے نینا کی نظر اس خوبصورت محل پر ٹکی تھی۔ یہ فارم ہاؤس بہت پیارا ہے، وہ خوش دلی سے بولی، میری نین سے کم۔ وہ ایک نظر اپنے رنگوں سے سجے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولتا دروازے پار کر گیا تو ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے دونوں نے ایک ساتھ آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش اب تھم گئی تھی مگر بادل ہنوز ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا نے دونوں کے وجود کو چھوتے ان میں خوشگوار سا تاثر بھر دیا تھا۔ یارم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو کر گاڑی سٹارٹ کرتے، بیک ریورس کرتے، گیٹ سے نکالتے ڈرائی وے پر منتقل کی تھی۔ نین، میں کل صبح ٹریننگ پر جا رہا ہوں، مان۔ کچھ دیر بعد یارم نے نینا کو بتایا تھا تو نینا نے یکدم سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی؟ بے ساختہ اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ آج میسج ملا، میں نے سوچا اپنی نین کے ساتھ وقت گزار لوں، جو کہ مجھے وہاں دن گزارنے میں مدد دے گا۔ یارم وہ رفتگی سے اسے دیکھ کر نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار روڈ پر مرکوز کر گیا۔ پھر واپس کب آؤ گے؟ نینا اداس سے اسے دیکھتی بولی۔ 8 ماہ بعد، اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ دل تو اس کا بھی اداس تھا مگر وہ نینا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
پہلے نہیں آؤ گے کیا؟ نینا بھیگی آواز میں بولی۔ وہ مسلسل یارم شاہ کا سائڈ سے نظر آتا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس اضطرابی کیفیت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور نینا اس کے بے چینی سے بخوبی واقف تھی۔ پہلے آ گیا تو واپس نہیں جا پاؤں گا، پھر تمہیں رخصت ہو کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ یارم نے رخ موڑا، ایک گہری نظر سے اسے دیکھتے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا کہ نینا ڈولتے دل سے چہرہ جھکا گئی۔ میری غیر موجودگی میں بھی میری ہی رہنا تمہاری سوچوں میں یارم شاہ ہونا چاہیے۔ اس دوران تم اکیلی گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی اور ابان شاہ سے دور رہو گی، مان؟ یارم شاہ سامنے دیکھتا اسے ہدایت دینے لگا۔ وہ نینا کی آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور تم ہر روز مجھے میسج کرو گی، میں ہر ہفتے چیک کیا کروں گا۔ جس دن تمہارا کوئی میسج نہ آیا ہوا، پھر سزا سہنے کے لیے خود کو تیار رکھنا، یارم نے آخر پر سخت آواز میں کہا۔ کہ نینا اس کی شدت پسندی پر مسکرا اٹھی تھی۔ تم اپنا بہت خیال رکھو گی، گوٹ اٹ؟ یارم نے اسے دیکھتے حکم صادر کیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا خیال رکھنا، نینا نے جھٹ سے کہا۔ نین ٹھیک ہوگی تو یارم بھی ٹھیک ہوگا۔ اس نے اس کا سر اپنے بازو سے لگایا تھا۔ اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرنے لگا تو نینا خاموشی سے اس کا ساتھ، اس کا لمس محسوس کرتی اپنے دل کی اداسی ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی واپس پہنچ چکے تھے۔ نینا جو کہ سو گئی تھی، گاڑی رکنے پر اس کی آنکھ کھلی اور یارم کی طرف دیکھا تو یارم شاہ نے اس کے سر کی شال درست کرتے اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ کل صبح 5 بجے میں تمہارا کمرے میں انتظار کروں گا، یارم نے مدھم آواز میں کہہ کر اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی تھی تو نینا نے گہرا سانس۔ گڈ گرل، اب جاؤ اندر، یارم اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے چھو کر اپنے حصار سے آزاد کرتا بولا، اور نینا اس کی محبت میں سرخ کنداری ہوئی جلدی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی یارم بھی بہت جلد سانس بھر کر گاڑی سے باہر آتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔